بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ماہ ذی الحجہ کی آج 4 تاریخ ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے مسائل قربانی کا۔ جانور قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تمام شرکاء پر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر تمام حصے دار اجنبی ہوں تو وہاں پر ناپ تول کر برابر حصہ تقسیم کرنا چاہیے، اور اگر سب کے سب ایک ہی گھر کے لوگ ہوں، آپس میں بھائی ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، یا دوست احباب ہیں، ایک دوسرے پر اعتبار اور بھروسہ ہے، تو وہاں پر ناپ تول کر بھی گوشت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی کے جانور میں نظر کی قربانی کی، یعنی کسی نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کے موقع پر جانور میں حصہ لوں گا، اور اس نے حصہ لے لیا، تو اس حصے کے گوشت کے حصے کو تمام شریکوں کے حصے سے الگ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو نظر کا گوشت ہے وہ صرف اور صرف فقیروں پر ہی صدقہ کیا جائے گا۔ امیروں کے لیے کھانا، خود نظر ماننے والے کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے عیبدار جانوروں کی قربانی کرنے کا۔ اگر معمولی عیب ہے، مثلا کسی جانور کا ہلکا سینگ ٹوٹ گیا یا اوپر کا خول اتر گیا، تو اس جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یا بچپن ہی میں سینگ کی جگہ کو آگ سے داغ دیا گیا ہو، جلا دیا گیا ہو تاکہ سینگ نہ نکلے، تو اس جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ اگر کسی جانور کا معمولی کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر زیادہ کٹا ہوا ہے پھر اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کوئی جانور بالکل پوپلا ہے، بالکل بھی اس کے دانت نہیں ہیں، یا اکثر دانت ٹوٹ چکے ہیں، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر 2-4 دانت ٹوٹے ہیں اور وہ آسانی سے چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مستقل طور پر گندگیاں کھاتا ہے، چارہ وغیرہ بالکل بھی نہیں کھاتا، اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جو جانور خنثی ہو، یعنی اس کا یہی نہ پتا ہو کہ نر ہے یا مادہ ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اگر مالدار کا جانور ہے تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم ہے، اور اگر فقیر کا جانور ہے تو اس پر اسی جانور کی قربانی کر دینی چاہیے، دوسرا جانور خریدنا اس کے لیے لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کے لیے لٹاتے وقت کسی جانور میں عیب پیدا ہو گیا، ہم نے کٹرا یا بکرے کو قربانی کے لیے لٹانا چاہ رہے تھے، اسی دوران ہلکا سا سینگ ٹوٹ گیا یا پیر وغیرہ میں چوٹ آ گئی، تو اس وقت جو عیب پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس جانور کی قربانی کرنا درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے مسائل کو صحیح طریقے پر جاننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔